کچھ دروازے اللہ بند کرتا ہے، کچھ دروازے، کچھ راہیں جب وہ ہم پر بند کر دیتا ہے تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا۔ جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ہمیں ان سے زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، اس کی حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں۔ وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اللہ کو۔ انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ جو وہ اپنے لیے چاہ رہا ہے وہ اس کے لیے اچھا بھی ہے کہ نہیں۔ ہمیں تو بس جو ظاہری نظر آتا ہے ہم اس پر یقین کرتے ہیں، لیکن دلوں اور نیتوں کا حال تو صرف ہمارا رب ہی جانتا ہے۔ کیا کبھی دیکھا ہے کہ کوئی بچہ ماں سے ضد کر رہا ہو کسی چھری سے کھیلنے کے لیے تو ماں اس کو کبھی بھی نہیں دیتی، اور بچہ ضد پر ضد کیے جا رہا ہوتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے، لیکن ماں اس کے رونے کو دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن اس کی ضد پوری نہیں کرتی، کیونکہ ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر چھری بچے کو دے دی جائے گی تو وہ اپنے آپ کو زخمی کر دے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ بھی جانتا ہے، جب آپ اللہ سے کسی بات کی ضد لگا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میری نہیں سن رہا اور اللہ مجھے یہ نہیں دے رہا، تو آپ اس چیز کو بھی دیکھا کریں، پوری انویسٹیگیشن کیا کریں کہ کیا وہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے، یا پھر وہ دعا آپ کے حق میں بہتر ہے جس کو آپ اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بہتر نہ ہو، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم بری سمجھو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور ایک چیز کو تم اچھا سمجھو اور تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کسی کو نوکری چاہیے ہوتی ہے اور وہ نوکری اس کو اس ٹائم نہیں مل رہی ہوتی، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے اور بہترین سوچ رکھا ہوتا ہے۔ تب انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ مجھے نوکری نہیں مل رہی، مجھے روزگار نہیں مل رہا اور میں بہت پریشان ہوں، لیکن ابھی اس نے کچھ اور محنت کرنی ہوتی ہے اور اس کو کسی اور بڑے مقام پر پہنچنا ہوتا ہے، اللہ نے کسی اور مقام سے اس کو نوازنا ہوتا ہے۔ جب وہ بندہ وہ مقام حاصل کر لیتا ہے تب پتہ لگتا ہے کہ اگر اس ٹائم مجھے وہ کام مل جاتا تو آج میں اس منزل پر نہ ہوتا۔ اگر کبھی ہم کسی انسان کو چاہتے ہیں اور وہ انسان ہمیں نہیں مل پاتا تو ہم اللہ سے بہت شکایتیں کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے میری محبت نہیں دی، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اگر وہ انسان ہمیں مل جاتا تو شاید ہمیں بہت زیادہ تکلیف ملتی۔ کچھ باتیں، کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جن کے کانسیکوینسز جانے بغیر ہم ان کی خواہش کر بیٹھتے ہیں اور ضد لگا لیتے ہیں کہ ہمیں وہ ہر حال میں چاہیے، لیکن ہمیں معلوم تب ہوتا ہے جب ہمیں اس سے بہتر سے نواز دیا جاتا ہے جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز یا وہ خواہش ہماری اس ٹائم پوری ہو جاتی تو اب ہمیں یہ بہترین چیز یا بہترین کام ہمارا نہ ہوا ہوتا، اگر ہمیں وہ پہلے والی خواہش ہماری مکمل ہو جاتی تو۔ اس لیے کچھ دروازے اللہ بند کرتا ہے ہماری حفاظت کے لیے، تو ان باتوں کے پیچھے اللہ کی مصلحت کو دیکھا کریں۔ اللہ سے صرف شکایت مت لگایا کریں کہ میری خواہش پوری نہیں ہوئی، میری دعا پوری نہیں ہوئی۔ کبھی کبھی زندگی میں ہمیں ان چیزوں کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ کیا یہ واقعی ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ جب ہم سے کوئی غلط فیصلہ ہو جاتا ہے تب ہم نصیب کو، سارا الزام ہم نصیب پر ڈال دیتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، شعور دیا ہے کہ وہ اپنے لیے اچھے اور برے کو پہچانے، لیکن جب ہم اچھے کو نہیں دیکھتے اور برے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں اور ہم اس ٹائم اسی کو ہی اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ڈیفیکٹس، اس کے پرونز اینڈ کونس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، اور جب ہم غلط فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر ہم شکایتیں بھی اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اس لیے اگر زندگی میں کبھی کسی کام میں رکاوٹ آئے یا آپ کی ہر کوشش کے باوجود بھی وہ کام نہ ہو رہا ہو تو دیکھا کریں کہ اس میں کیا مصلحت ہے۔ کچھ لڑکیاں، کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی محبت میں گرفتار ہو کر ان کی ضد لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں چاہیے تو یہی انسان چاہیے، حالانکہ انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ سامنے والا انسان ہمیں عزت نہیں دے رہا، وہ ہمارے مستقبل کے لیے بہتر نہیں ہے، یا پھر وہ انسان ہمارے لیے بالکل بھی صحیح نہیں، لیکن وہ محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ انہیں کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی، اور بالآخر جب ان کی شادی ان سے ہو جاتی ہے یا پھر وہ انسان انہیں مل جاتا ہے تو جب اس انسان کی اصل حقیقت ان کے سامنے آتی ہے تو تب وہ
اسی بات پر ہوتے ہیں کہ ہماری نصیب میں یہی تھا، حالانکہ نصیب میں ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق کا درجہ ہی اس لیے دیا ہے کیونکہ انسان کے پاس شعور ہے، انسان کے پاس اچھے اور برے سوچنے کی صلاحیت ہے، لیکن جب انسان اس صلاحیت سے خود کو محروم کر دیتا ہے تو وہ اکثر اپنے لیے غلط فیصلے ہی کرتا ہے۔ اس لیے بجائے اللہ سے شکایت کرنے کے جب کچھ دروازے آپ پر بند کیے جائیں تو ان کی مصلحت کو سمجھا کریں اور شکر ادا کیا کریں اور انتظار کیا کریں کہ اللہ آپ کے حق میں بہترین فیصلہ کرے۔